شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين دارین کی بھلائی داتا تیری گلی میں دارین کی بھلائی داتا تیری گلی میں دارین کی بھلائی داتا تیری گلی میں ہر ایک مراد پائے داتا تیری گلی میں ہر ایک مراد پائے داتا تیری گلی میں
سمجھ آ رہی تو مل کے سارے پڑھ لو. دارین کی بھلائی داتا تیری گلی میں، ہر ایک مراد پائی داتا تیری گلی میں. اور بڑے سونے شعر ہیں. داتا کا آستانہ ہے عطاؤں کا خزانہ، داتا کا آستانہ ہے عطاؤں کا خزانہ، داتا کا آستانہ ہے عطاؤں کا خزانہ، ملتی ہے ہر بھلائی داتا تیری گلی میں، ملتی ہے ہر بھلائی داتا تیری گلی میں. داتا کا عرس آیا ہوا رحمتوں کا سایہ، داتا کا عرس آیا ہوا رحمتوں کا سایہ، دنیا سے خلق آئی داتا تیری گلی میں، دنیا سے خلق آئی داتا تیری گلی میں. اور بڑی سونی گل کی تھی شاعر نے، کہندا ہے قسمت ہری ہوئی ہے جھولی بھری ہوئی ہے، قسمت ہری ہوئی ہے جھولی بھری ہوئی ہے، کہتی جھولی بھری دیتا ہے جو دہائی داتا تیری گلی میں، دیتا ہے جو دہائی داتا تیری گلی میں. اور قلب و نظر کی دنیا تطہیر پا رہی ہے، میرے بل دیکھو قلب و نظر کی دنیا، قلب و نظر کی دنیا تطہیر پا رہی ہے، قلب و نظر کی دنیا تطہیر پا رہی ہے، ملتی ہے پارسائی داتا تیری گلی میں، ملتی ہے پارسائی داتا تیری گلی میں. دارین کی بھلائی داتا تیری گلی میں، ہر ایک مراد پائی داتا تیری گلی میں. اللہ
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت و احترام دے لائق معزز سامعین کرام حاضرین کرام واجب الاحترام بزرگ دوستو اللہ کریم دی توفیق کریمہ دے نال جمعہ شریف دی بابرکت گھڑیاں زندگی دے اندر ایک مرتبہ دوبارہ میسر نے دعا کرنا اللہ کریم ساڈا سب دا مل بیٹھنا چند منٹ معروضات عرض کرنا میرا پڑھنا تو آڈا سننا اللہ کریم اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما کے کل بروز معاشر میرا مالک ساڈے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے بالکل اختصار دے نال اپنی طبیعت اور مزاج دے مطابق موضوع دے مطابق حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کرنگا اللہ کریم انو حق اور سچ بیان کرن دی سن کے سنا کے اللہ سب نو عمل دی اور اس تے اعتقاد رکھن دی توفیق نصیب فرمائے حضرات ذی وقار بلا تخیر گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں اللہ کریم نے قرآن دے میں چند جملے تلاوت کیتے ہیں میرا رب فرماندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ کیا ہے ہر مولوی نے اپنے انداز ترجمہ کیتا ہے لیکن میں او ترجمہ عرض کراں گا جڑا ترجمہ حضور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیتا ہے ہر مولوی نے ترجمہ کیتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا ایک بندہ جدوں نماز پڑھ رہے ہیں نماز دے وچ جو کھڑا ہو کے اے اللہ دی بارگاہ چ التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا جدوں نماز دے وچوں کھڑا ہے تے پھر او کیڑا سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں اعلی حضرت نے ترجمہ کیتا ہے آپ فرماندے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے رستے چلا ان سوال ہے کہ ایک آدمی نماز دے اندر کھڑا ہو کے رب دے حضور التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ سانو سیدھے رستے چلا مطلب یہ ہے کہ او انسان کسے بہت اعلیٰ رستے دی تلاش دے اندر ہے بڑے کسے عرفہ تے معظم تے مکرم تے عظیم رستے دی تلاش دے اندر ہے جیدی ڈیمانڈ جیدی التجا جیدی جستجو جیدی طلب و بندہ رکھ دے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ اہدنا الصراط المستقیم قرآن مجید تو میں سوال کراں گا کہ اے اللہ کریم دی کلام تو مشعل راہ ہے منارہ نور ہے تو ہدایت دا سرچشمہ ہے ساڈی رہنمائی کر کہ او رستہ کیڑا ہے اللہ دا قرآن ساڈی رہنمائی کر رہے ہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم منگن والا او رستہ مانگ رہے ہیں اس رستے سے چلن دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جڑے رستے تے اللہ کریم دا انعام ہویا ہن انعام کنہ تے ہویا بڑے میں قیمتی جملے تہاڈی سماعتاں دے حوالے کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مالک رستہ اونا لوگاں دا جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے اگر توجہ فرماؤ تے میں دسنا چاہنا اللہ دا انعام کنہ تے ہویا رب دے قرآن دا 5واں پارا اللہ فرماندا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا اللہ دا انعام نبیاں تے ہویا صدیقین تے ہویا شہداء تے ہویا صالحین تے ہویا میں بڑا جملہ روک کے کہہ رہا اللہ دا انعام کنہ تے نبیاں تے گروہ تے اللہ دا انعام ہویا صدیقین تے گروہ تے اللہ دا انعام ہویا توجہ ہے نا حضرات شہداء تے گروہ تے اللہ دا انعام ہویا صالحین تے گروہ تے اللہ دا انعام ہویا احباب ذوقار اسی آل سنت و جماعت اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں اسی مصطفیٰ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے احباب ذوقار او کم ہے پتہ کیوں اگر اللہ کریم دا انعام نبیوں دی جماعت تے ہویا تے نبیوں دا جڑا بادشاہ مصطفیٰ ہے وہ دی غلامی دا پٹا رب نے ساڈے گلے وچ پایا اگر صدیقین دا انعام ہویا صدیقین دا بادشاہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل میرے نبی نو موڑیا تے جان والا اور او ابو بکر جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا لوگو میں
ساری دنیا دے قرضے اتار دیتے نے، لیکن ابو بکر دا قرضہ نہ قیامت نو رب تو اترواواں گا۔ اس ابو بکر دی غلامی دا پٹا بھی اہل سنت و جماعت دے گلے دے اندر ہے۔ اگر توجہ چاہنا شہداء تے انعام ہویا، تاجدار شہداء، امام الشہداء حضرت مولا حسین دی نوکری تے چاکری، ارے ساڈے مقدراں دے اندر نگر صالحین تے انعام ہویا، مولا کائنات دی غلامی دا پٹا ساڈے گلے دے اندر، تے ہر ولی نہیں ہو سکتا، ولی وہی ہو سکتا ہے جڑا مصطفیٰ نے بھی مندا ہوئے، ابو بکر نے بھی مندا ہوئے، مولا حسین نے بھی مندا ہوئے، اور مولا کائنات نے بھی مندا ہوئے۔ ولی ادوں تک ولی نہیں بن سکتا جب تک مرشد علی دی ولایت والی موم نہیں لگے گی۔ امام ذوالفقار داتا علی حجویری دا تعلق انہاں لوگاں دے نال ہے جنہاں مصطفیٰ نو بھی منیا ہے، جنہاں مرتضیٰ نو بھی منیا۔ مہربانی کر مسکرا کے آکھو سبحان اللہ، بولے چالے کرو، بولے ذرا جذبہ جوان ہو رہا ہے، اس بات ذرا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ایک گلہ ایمیں نہیں، ایک بڑی ذمہ داری والی بات ہوندی ہے، اس بات ذرا رسپانس تک ذرا گج بج کے آکھو سبحان اللہ۔ انعام اونا لوگاں تے توجہ کرنا، جنہ دا میں ذکر کیتا ہے اونا وچوں گل کرنی ہے صالحین دی جماعت، جنہ وچوں حضرت جناب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ غزنی دے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اور غزنی میں دو محلے نے، ایک حجویر ایک جلاب، ایک حجویر ایک جلاب، اور بعض نے جلاب بھی لکھا، بہرحال میں سے اختلاف نہیں، چونکہ ہر عالم دی اپنی تحقیق ہے، میں نے علماء نے اختلاف نہیں۔ اباب ذوالفقار حضرت جناب داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دوستان گرامی قدر، اج دنیا رولا پائی ودی او جی مر داتا صاحب گنج بخش کیویں ہو گئے؟ میں کہا جی میں تو حافظ ہے تے اللہ بھی حافظ ہے، انجے اللہ کریم ذاتی طور تے گنج بخش ہے، داتا علی حجویری اللہ کریم دی طاقت دے نال، رب ذوالجلال دی عطا کردہ قوت دے نال داتا علی حجویری داتا بھی ہے، او گنج بخش بھی ہے۔ میں کئی بار اس جملے کی وضاحت کی ہے، ساڈا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ جو دیتا ہے نبی ہی دیتا ہے، جو دیتا ہے ولی ہی دیتا ہے، جو دیتا ہے غوث اعظم ہی دیتا ہے، نہیں، ساڈا یہ عقیدہ ہے دیندا اللہ ہی ہے، پر جدوں بھی دیندا ہے اپنے یاراں دے وسیلے نال عطا فرمانا۔ بڑی مہربانی ہے، پچھلا مجمع بھی آکھے سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، کون داتا گنج بخش حجویری؟ میں بڑا جلدی نال اپنے موضوع وال بڑھ رہا اور بالکل اختصار دے نال انشاءاللہ میں چند معروضات عرض کراں گا، بنیت ایصال ثواب اور بنیت حصول برکت اپنے گناہاں دی بخشش واسطے۔ توجہ فرمانا، حضرت ذوالفقار داتا گنج بخش علی حجویری سن 400 ہجری دے اندر آپ دی ولادت ہوئی، اور 421 ہجری دے اندر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ دی وفات ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہویا بھی داتا علی حجویری نے 21 سال محمود غزنوی دا دور پایا ہے۔ مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی کر رکھو سبحان اللہ۔ 21 سال آپ نے محمود غزنوی، اور جو لوکل بندہ نہیں محمود غزنوی انشاءاللہ میں نے کہا تو موقع ملیا کہ میں جناب محمود غزنوی تے پورا جمعہ پیش کراں گا۔ اے او محمود غزنوی ہے ہائی بادشاہ، لیکن تخت تے اس وقت تک بیٹھتا نہیں جب تک مصطفیٰ کریم دی ذات تے 5000 باری درود پاک دا تحفہ نہیں پیش کر لے۔ اس محمود غزنوی دے زمانے دی بات کر رہے ہیں، 21 سال آپ نے حضرت محمود غزنوی دا زمانہ پایا ہے۔ اباب ذوالفقار، اور پھر مزے دی بات، آپ نے 12 یا 13 سال دی عمر دے اندر آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی تھی، آپ دے والد گرامی بہت جلدی دنیا تو چلے گئے، اور پھر آپ نے اپنی رہائش اپنی والدہ صاحبہ دے نال حجویر محلے میں رکھ لی۔ اس وجہ تو آپ دا نام حجویری مشہور ہے۔ جڑی حجویر دے اگوں یا ہے نا وہ نسبت دیئے، مطلب کوئی سیال شریف دا نوکر ہے، تاجدار سیال شریف، وہ کہندا سیالوی، اگوں یا نسبت دی۔ کوئی غوث پاک نو مندا تو کہندا میں بغدادی ہاں، قادری ہاں، جیلانی ہاں، گیلانی ہاں۔ حضرت ذوالفقار اس واسطے حجویر دی جڑی یاد ہے یہ نسبت والی، توجہ فرمانا۔ وہ دوستان گرامی کے داتا صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ 12 یا 13 سال دی عمر دے اندر آپ نے علم دین حاصل کر لیا، ارادہ کیتا کہ میں مزید علم دین حاصل کرا، اور آپ نے اتنی محبت سی علم دین دے نال جتنے بھی اولیاء کرام نے، اگر تسی انہاں دی ہسٹری پڑھو، انہاں سب تو پہلے علم حاصل کیتا ہے، مکمل علم دین حاصل کیتا ہے، اور غوث اعظم رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑیاں ولایت یا نشانیاں لکھیاں نے اودے وچ آپ نے جڑی سب تو چھوٹی نشانی لکھی ہے نا آپ فرماندے نے ولی اتنا عالم ہونا چاہیے جڑا کم از کم قرآن و حدیث وچوں ضروری مسائل اخذ کر کے یعنی کڈ کے لوگاں دی تربیت کر سکے. ہن آج کل ماشاءاللہ مارکیٹ جی دے پیر آ گئے بہنوں کو بیچارہ مرید چا کے میں ضرور نماز پڑھ لو ٹائم ہو گیا تے او بدبختاں دا بھی میں دل دی پڑھی ہوئی. مولا حسین میدان کربلا پڑھیے, مصطفیٰ نے مدینے پڑھیے, مولا علی مسجد پڑھیے تے انہاں 2 نمبر جعلی پیراں ڈبے مبے پیر جتنے بھی رتو خیرے گامے رامے نے اب آپ اس وقار ایک کدن سا دل دی پڑھی دل والی کوئی گل نہیں. اگر نماز دل دی پڑھی دی ہے تو روٹی دل دی کیوں نہیں کھویندی؟ مطلب ہے تو تے میں مرغا پکا دیے دیسی مرغے دا دیسی مرغا سی پکا دیے دیسی گو باویں ادھارا بھی لے لے ماں پیو کھوا دیے یا نہ کھوا دیے سانو وہ فکر نہیں. لیکن 2 نمبر پیر اسی انہاں دی خدمت واسطے ہمتن تیار نانا ولی ایسا نہیں ہوندا جڑا مصطفیٰ دی شریعت دا تارک ہوے. اب آپ اس وقار او ایک اللہ والے دے بارے میں یاد آ گیا او دی خدمت تے کہ جوان پورا ہفتہ رہیا. ایک ہفتے تو بعد توجہ چاہنا واپس جان دا ارادہ کرن لگا. آپ او اللہ دا ولی کہنے لگا اونے کا پتر تو ہفتے بعد اج واپس جا رہے وجہ کی ہے ہو سکے حضور نہیں تو ہٹے وچوں کوئی کرامت نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا سن کہ تو پورا ہفتہ میرے کول رہے لیکن تو میرا کام کوئی خلاف شرع دیکھے ہو سکے جی نہیں ہو سکے اور کرامت تینوں کیڑی چاہیے. ہائے ہائے پیار رکھو سبحان اللہ. میرا اگر تو کوئی کام پورے ہفتے دے گل دی تو سمجھ آ رہی سب نو سمجھ آ رہی تے پھر بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالی سلامت رکھے. ہر بندہ ولی نہیں, ولی او ہوندا جڑا مصطفیٰ کریم دی شریعت دا پاسدار ہوے رسول اللہ دی شریعت تے عمل کرن والا ہوے. میں بات کر رہا جس ولی دی بھی تسی ہسٹری پڑھو ہر ولی نے سب سے پہلے علم دین حاصل کیتا. آپ نے ابتدائی تعلیم گھر وچوں حاصل کیتی اور پھر اس تو بعد ہویا کی مزید علم دین حاصل کرنے دا ارادہ کیتا. اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک مدرسہ سی. ایک دن آپ نا 12 یا 13 سال دی آپ دی عمر سی. بڑی توجہ چاہنا میں پھر اگے انشاءاللہ مسلسل بڑھ رہے ہیں مزہ آئے گا. جناب محمود غزنوی دے مدرسے دے اندر حضرت داتا گنج بخش اجویری 12 یا 13 سال دی آپ دی عمر ہے. آپ ٹر گئے آپ دے مدرسے. توجہ ہے حضرات دی بڑی مہربانی مطمئن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ. آپ محمود دے مدرسے چلے گئے اوتھے ایک مدرس سن ایک پڑھان والے علامہ محمد رضوان صاحب بڑے درویش سے بزرگ انسان سن. انہاں دے قریب بیٹھے تے کسی کتاب دا مطالعہ کرنا شروع کیتا سٹڈی کرنا پڑھتے رہے اور اتنی محبت آپ کو علم دین نال اس انداز کے اندر آپ مطالعہ کرتے سن کہ آپ صبح تو لے کے شام تک اگر بیٹھے رہندے سن آپ نے کبھی پانی بھی نہ پیتا. اتنی محبت سے آپ علم دین دے نال. اب آپ اسی وقار ہویا کہ آپ کتاب نو پڑھتے رہے تو کچھ دیر تو بعد محمود غزنوی بادشاہ آ گیا وقت دا خلیفہ آ گیا. محمود غزنوی قریب آ کے کھڑے ہو گئے تے حضرت محمود غزنوی نو ویکھ کے نا او جڑے مدرس سن علامہ رضوان صاحب بزرگ مدرس انہاں نے علی حجویری علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش آپ نو تھوڑا جا ہلایا ویکھو تو صحیح کون آیا اے میرے بال ویکھنا. علی حجویری نے اپنی نظر چکی محمود دے چہرے تے ٹکائی. او محمود جے دے نا تو ہندوستان دے راجے ڈردے ہیں ہندوستان دے نال توجہ کرنا تعلق رکھن والے جتنے طاقتور لوگ سن سب ڈردے سن. سومنات دا فاتح محمود غزنوی انہوں نے علی حجویری وال ویکھیا نا جے نظر بھر کے علی حجویری ویندا رہیا. محمود غزنوی ورگا طاقتور انسان نظراں جھکا لیاں تے علامہ رضوان صاحب مدرس بزرگاں نو کہن لگا محمود کہن لگا اے بچہ بڑے کرما والا ہے جے دی نظر وچ اتنی جاذبیت ہے او دی ذات دا کی عالم ہوے. بڑی مہربانی کریا کو سبحان اللہ. اے لفظ بولے محمود غزنوی نے کہ جس بچے دی نظر دے اندر اتنا کمال ہے وہ بچہ پھر آپ کتنا کمال والا ہوئے گا. پھر آپ نے مزید علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی ارادہ کیتا. آپ نے اپنے علاقے دے اندر 300 علماء علم دین حاصل کیتا. اس تو بعد پھر آپ کا دل بنیا کہ میں کو مرشد تلاش کرا ولی کامل دی تلاش کرا کوئی پیر پھدا. اس دی وجہ پتہ کی یہ پیر دا ہونا بھی بہت ضروری لیکن پیر بھی پیر ہوئے سیر دی پیر نہ ہوئے ولی ہوئے ولا نہ ہوئے. ولی وہ نہیں ہوتا جڑا وڈیاں وڈیاں لٹاں رکھے داڑھی چھوٹی رکھے تے مچھاں وڈیاں رکھے. نہیں ولی وہ ہوتا ہے جو نظروں کو جھکائے تو
تو مدینے کی گلی یاد آ جائے، اگر نظروں کو اٹھا دے تو مدینے والے کے چہرے پہ چلی جائے۔ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا کریم دے نال محبت کرنے والوں بڑی توجہ چاہنا، حضرت جناب سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں آپ نے علم دین حاصل کر لے آئے نا، ان ارادہ کیے میں مرشد تلاش کراں گا، اپنی جناب ظاہری علم حاصل کر لے آئے، اپنے باطن کی صفائی بھی میں کرنے کی کوشش کرنا، آپ نے تلاش کرنے شروع کر دی تھی، آپ نے کئی میل کا سفر کیتا ہے، پتہ کی وجہ ہے مرشد کامل دی تلاش کرنی سی نا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی سچ کہہ گئے نے نا، آپ فرماندے نے رادے رادے اے ہر کوئی آکھے اتے میں بھی آکھاں اے رادے ہو بن مرشدی تے نورانیوں لبینا اے رول مرسے ذرا سبحان اللہ کو میں دوبارہ پڑھنا، مسکرا کے آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت جناب داتا گنج بخش مرشد کامل دی تلاش واسطے نکلے نے کہ میں جناب اپنی سلوک دیاں منزلہ طے کر لواں گا، اپنے ظاہری جو معاملات نے انہاں نو مزید پکیزگی حاصل کروا لواں گا، اپنے باطنی معاملات نو مزید میں جناب عروج پہنچا لواں گا۔ میاں صاحب فرماندے نے، آپ فرماندے نے در مرشد دا اے خانہ اے کعبہ اتے حج ضروری اے کریے اے تقوی رکھے محبوبہ والا اے چل دوارا مہربانی سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ سب دی محبت قبول فرمائے، ہر بندے دے چہرے ہوتے مسکراہٹ چاہیے، اللہ سب نو عزت دے نال نوازے۔ دوستان گرامی کی شکریہ جناب، اگلے جملے وال غور کرنا۔ ہن جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مرشد کامل دی تلاش نکلے نے مسلمانوں، آپ نے بڑا طویل سفر کیتا ہے، آپ کی ملاقات ہوئی حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ یا خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جناب ملاقات ہوگی جناب حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں آپ نے شیخ ابو الفضل وزد کے آئے نا، آپ نے یقین ہو گیا ہے کہ میری جناب دل دی مراد پوری ہو گئی۔ المختصر مسلمان بھائیوں، آپ نے اپنے مرشد کامل دے حق دے بیعت کی تھی، آپ نے جو وظائف دسے نے حضرت علی حجویری نے وہ سارے وظائف مکمل کیتے نے۔ پھر او بیلا آ گیا ہے، حضرت داتا صاحب کے مرشد کامل نے فرمایا اے علی حجویری لاہور کی سرزمین تے چلا جا، اوتھے بڑے تیرے دل نے، اوتھے بڑے ڈینگے دل نے، تسی اوتھے چلے جاؤ، اوتھے جا کے دین مصطفیٰ دا جھنڈا تساں بلند کرنا ہے، امام الانبیاء دی شریعت تسی پرچار کرنا ہے۔ آپ جو چلنے لگے نے اپنے مرشد کی بارگاہ چرچ کی تھی، حضور اس مقام تے میرے پیر بھائی حضرت میرا حسن زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ موجود نے نا، حضرت شیخ ابو الفضل کہنے لگے علی حجویری جو کہہ رہا میری گل تے عمل کر، وجہ کی ہے فرمایا جو تو نہیں جاندا تیرا پیر جاندا۔ مہربانی مسکرا کے کریا خوش سبحان اللہ۔ جو تو نہیں جاندا تیرا پیر جاندا ہے۔ آپ تر پہ لاہور کی سرزمین تے پہنچے، توجہ فرمانا، جدوں آپ لاہور کی سرزمین تے پہنچے کہ آپ نے منظر دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، سوال کیتا گیا یہ جنازہ کس دا ہے؟ جواب ملیا جی اے حضرت میرا حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ آپ کا جنازہ ہے۔ داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد دی نگری وال نظر کر کے توجہ قائم کر کے آپ نے عرض کی تھی واہ میرے مرشد واقعی تساں ٹھیک فرمایا سی، جو میں نہیں جانتا ہو تسی جانتے۔ مہربانی مسکرا کے آخو سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، توجہ رکھنا۔ پھر حضرت داتا
داتا گنج بخش علی جوہری رحمت اللہ علیہ جدوں آپ نے آ کے ڈیرا لگایا تے آپ نے دیکھیا دریا دے کنارے آپ جلوہ گر نے تے جناب ہندوؤں دے پتاں دی بھرمار ہے لا تعداد بہت پے نے ایک ہندو اپنے برتن وچ نہ تھال دے اندر لڈو لے کے آیا تے اپنے بوت میں پیا کے بھی جلدی کر کھا ہنوں کیویں کھاندا او تے پتھر دی بے جان مورتی نہ کھاون نہ کھا سکدا نہ پی سکدا نہ بول سکدا نہ سن سکدا نہ چال پھیر سکدا او کہندا بوت نو لڈو کھا لا او کھاندا نہیں اونے پھر آکھیا لڈو کھا لا داتا صاحب سرکار اس جوان دی یہ محبت دیکھ کے نا توجہ رکھیا گل دا مزہ لوے آپ بہت دے نیڑے گئے آپ نے فرمایا لڈو تو کھانا کہ تینوں میں کھوانا ہے مہربانی یار گج بج کے سبحان اللہ آپ نے فرمایا تو لڈو بوتا لڈو کھاوے گا یا میں تینوں کھواواں گا اتنی گل کرن دی دیر سی او بت جیڑا کھانے تو قاصر پینے تو قاصر ارے سوچن بولن چلن پھرن تو قاصر اس بت نے لڈو کھانا شروع کر دیتا اباب ذوالفقار او جڑا ہندو سی نا انہوں نے سمجھا بھی شاید میرا بت پر میرے تو ناراض ہو گیا داتا صاحب سرکار فرمان لگے پتر تیرا خدا دی تو ناراض نہیں ہویا بلکہ آج کی تک تیرے تراضی ہویا جا اپنے خاندان دے لوگاں نو بلا کے میری بارگاہ چلا کے آ لڈو دا تھال انہیں پھر رکھیا سامنے انہیں توجہ کرنا اپنے قبیلے نو اپنے خاندان نو اپنے لوگاں نو بلا کے لے آیا داتا صاحب سرکار نے فرمایا اے تے نیڑے کر لڈو آپ نے فرمایا جلدی کر لڈو کھا لا انہیں پھر کھانا شروع کر دیتا سارے ہندو کہنے لگے انہوں نے کہا بابا اے تیرے کول مقام کیویں آیا آپ نے فرمایا سنو جدوں دا میں یاد ہو گیا پھر ساری کائنات میری ہو گئی مہربانی گج گج کیا سبحان اللہ جدوں دا میں یاد ہو گیا پھر ساری کائنات میری ہو گئی مہربانی اور یہی داتا گنج بخش علی اجمیری اس مقام تے ایک راجہ راؤ سی ایک راجو جوگی آئی ایک راجہ راؤ آئی ان ساڈی مجبوری ہے بھی داتا صاحب تے ان چیزاں تو علاوہ مواد گھٹ ملدا ہے تے جھوٹ بندہ بول نہیں سکدا اس واسطے لیکن سال بعد یہ ذکر کرنا مقصد کوئی نہیں ہوندا بھی انہاں دی شان اتنی محدود ہے مقصد صرف ہوندا انہاں دا دن منانا انہاں دا ذکر کرنا تاکہ ساڈے گناہ معاف ہو جائیں زندگی وچ امن سکون آ جائے بہرحال حضرت داتا صاحب سرکار گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ڈیرا لگایا راجہ راؤ دے سپاہی آ گئے انہاں کیا اے درویش اے تو اٹھ جا اٹھے تو آپ نے فرمایا وجہ کی انہاں کیا بھی ساڈا راجہ ساڈا جناب بادشاہ کہہ رہا بھی تیرے ایتھے بہن دی گنجائش نہیں جنوں اتنی گل ہوئی حضرت داتا صاحب سرکار فرمان لگے ہن تسی مینوں اٹھیندے پئے ہو میری تکبر بھی ایتھے بننی میں تسی ایتھے اٹھا رہے ہو میری تکبر بھی ایتھے بننی انہاں کیتا کہ ان حضرت داتا صاحب سرکار دی او جڑی سی نا احباب ذوالفقار جھکی آپ دی جھونپڑی مبارک انہاں اگ لگائی اللہ دے ولی کامل حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوے تے میں ذمہ دار ہاں ایک ایک گل تے میں ذمہ دار ہاں جڑی کنا تے گفتگو ہو رہی ہے مہربانی احتیاط کرو اللہ سب کو سلامت دے کے آکھو ذرا سبحان اللہ بڑی توجہ چاہنا اللہ رضا خیر عطا فرمائے حضرت داتا صاحب سرکار دی انہاں جھونپڑی لگائی اگ جدوں جھونپڑی نو اگ لگا دیتی اللہ دے ولی کامل نے اللہ کریم دے نام دی ضرب لگائی لفظ اللہ ہو دی آپ نے صدا لگائی ادھر درویش نے صدا لگائی آپ نے فرمایا میری جھونپڑی نو جلان واسطے آنے والے ہو اپنے گورنر دے محل دی خبر لو تسی مینوں نہیں جلا سکدے ادھر اگ لگی پئی ہے ادھر پہنچے تے جناب بامبر پہ مچدے نے انہاں کہا راجا جی اے درویش دی بد دعا ہے سارے حاضر ہو گئے انہاں کہا حضور معافی دے دیو اپنے نبی دا کلمہ پڑھاؤ کیوں انہاں کہا جس نبی دا نوکر ایڈا لجپال ہے دا نبی کتنا باکمال ہوگا بات مہربانی کر پھر آکھو سبحان اللہ اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے اس زمانے مبارک دے اندر آج بھی وہ بھٹی دروازہ لاہور موجود ہے پہلے سی یہ بھٹی دروازہ لیکن معاشرے دے اندر جمیں جمیں دور بدلیا اس لفظ سے تھوڑا جنا بگاڑ پیدا ہو گیا حضرت داتا صاحب سرکار دی جدوں حلقہ ارادت دے اندر محبت کرنے والے حلقے دے اندر اضافہ ہویا نا تے او بھٹی قوم تے دیگر لوگ جڑے سن کو چھاپ نو منن والے انہاں کہ بس اس
دروازے دا نام رکھیں گے حجویری دروازہ. توجہ کرنا. تو او جڑے اس وقت دو قوماں سن, ایک بھٹی قوم اور ایک راجپوت قوم یا گجر قوم. توجہ کرنا. انہاں میٹھے کتے نہ کہ یہ کیویں ہو سکدا ہے. داتا صاحب دی بارگاہ چاہنا کہ حضور مہربانی کرو, اے قتل و غارت ہوئے گی. آپ نے فرمایا کہ تسی کی چاہندے ہو؟ انہاں کہا جی بڑے عرصے تو اے ہی نہ چلدا ہوندا ہے تے اے ہی چلدا رہے. داتا صاحب سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, اے ہی نہ رکھا جائے گا. کیوں؟ فرمایا میں اس نبی دا امتی ہاں جڑا دل توڑن نہیں ہے بلکہ ٹٹیاں نوں بھی جوڑن واسطے آیا. میں اس نبی دا امتی ہاں, میں دلاں نوں توڑن واسطے نہیں جوڑن واسطے آیا. آپ دی اے جڑی سی نا خوبصورت ادا, آپ دے اخلاق کریمہ والا اے منظر دیکھ کے او سب لوگ سرکار حضرت داتا صاحب دے دست مبارک تو انہاں مشرف با اسلام ہو گئے. انہاں کلمہ پڑھیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا, اور پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ کریم نے خاص مرتبہ عطا فرمایا سی. آپ نے لاہور آ کے مسجد بنائی تے کچھ مولویاں رولا پایا. انہاں کہا بھی جڑا درویش آ گیا نا, ایڈا پیر آیا ودا ہے, اے دی مسجد دا جناب قبلہ ڈنگا ہے, یعنی کہ کعبہ شریف دی جڑی سمت ہے نا ٹیڑھی. حضرت داتا صاحب سرکار تک رپورٹ پہنچ گئی. آپ نے اعلان فرمایا جنوں اختلاف ہے وہ شام دی نماز آ کے میرے پیچھے پڑے. توجہ پوری چاہنا ہو آخر تک ہر بندہ میری گل نو سنے تے فالو کرے تے پھر بولے. داتا صاحب سرکار نے فرمایا جنوں اختلاف ہے وہ آوے تے شام دی نماز میرے پیچھے پڑے. ان پورا لاہور جنوں اختلاف سے اکٹھا داتا صاحب سرکار مغرب دی جماعت کروائی. اوہ نماز کتنے کرما والی جس دی اقتدا علی حجویری کروا رہے نے, اور یقیناً او لوگ بھی بختاور نے جڑے داتا صاحب سرکار دے پیچھے نماز پڑھن لگے سن. لیکن اللہ تعالیٰ جدوں ہدایت دیندا نا, ہر کام دا کوئی طریقہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوندی. اباب وقار حضرت داتا صاحب سرکار دے پیچھے انہاں مولویاں جناب نماز نہیں تلی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نیت کی, آپ نے ہاتھ بننے رکوع کیتا, سجدے وچ گئے. تو سجدے وچ گئے نا, علی حجویری سرکار نے نماز مکمل کی تھی. سارے مولوی علی حجویری دے قدماں وچ گر گئے. انہاں کہ حضور معافی دے دیو. آپ نے فرمایا کی بنیا جے؟ انہاں کہ زندگی دی پہلی نماز ہے جس وچ کعبہ بھی نظر آ گیا, کعبے والا آپ بھی نظر آ گیا, کعبہ بھی نظر آ گیا تے کعبے والا آپ بھی نظر آ گیا ہے. اے او لوگ ہیں جنہ خوف خدا, عشق مصطفیٰ, حضور دی محبت, آل رسول دی محبت, حضور دے صحابہ دی محبت اپنے دل وچ رکھی ہے. اور کوئی بھی ولی بغیر علم تو ولی نہیں ہو سکتا. حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سالوی رحمت اللہ علیہ آپ ہسٹری پڑھو تے آپ بھی عالم دین نے. حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا جنہاں نے مرزے نعت پڑھی, انشاءاللہ اگلا جمعہ میں حضور پیر مہر علی شاہ صاحب آپ دی سیرت اور آپ دی عظمت انشاءاللہ میں پیش کروں گا, اور پتہ لگے گا کہ اسی انہاں لوگاں دا ذکر انج نہیں کردے. انہاں دیاں اداواں وچ محبت ہے, انہاں دیاں صفاتاں وچ اللہ نے محبت رکھی. اس واسطے کوئی بھی ولی بغیر علم تو ولی ہو سکتا نہیں. اس واسطے کم از کم ولی اس دی سانو بیعت کرنی چاہیے. پیر سانو او مننا چاہیے جدے چہرے وچوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں والا سلسلہ بھی نظر آوے, آقا لجپال دا پیار بھی نظر آوے تے کردار بھی نظر آوے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پھر سلسلہ آپ دا چلدا گیا. پھر آپ نے شادی کی تھی, شادی اس انداز کی تھی, شادی آپ دی کچھ عرصہ رہی. پھر آپ دا سلسلہ داغ مفارقت جدائی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے شادی نہیں فرمائی. ساری زندگی آپ نے اللہ کریم دے حضور خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر اپنی نیاز مندی دا اظہار کیتا. اور پھر اللہ کریم دا وعدہ ہے, اللہ فرماندا فذکرونی اذکرکم, تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کراں گا. بڑے بڑے راجے تے مہاراجے نہیں لاہور پے ہوئے, بڑے بڑے جناب وزیر تے مشیر تے جناب مطلب بڑے بڑے افسر تے قبراں میں موجود نے, لیکن نام لینے والا کوئی نہیں. علی حجویری نو تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے, لیکن قبر تے قرآن دی تلاوتاں آج بھی جاری ہیں. پتہ کیوں؟ جنہ دنیا میں اللہ دا قرآن تعلق رکھیا, میرے نبی دا فرمان ہے. حضور فرماندے ہیں جیسے جیو گے
ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ دینا ساری زندگی مصطفیٰ دی شریعت دی پاسداری کی تھی، رسول اللہ دے دین دا تحفظ کی تھا، اللہ کریم دے احکامات دی بجاوری کی تھی، اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہونے والے قرآن دی تلاوت کی تھی، انہاں دی قبراں تے اج بھی قرآن دی تلاوت جاری ہے، اور انشاءاللہ دیہاڑے معاشر تک بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گزارش یہ ہے جس قدر ہو سکے اپنے قابرین دے نال، بزرگاں دے نال، اولیاء کاملین دے نال سچی پکی محبت رکھیا کر، وابستگی رکھیا کر، کسی دے آکے لاکے نہ لوگاں دی شان نو تولن دی یا سوچن دی کوشش نہ کریا کر۔ کیوں؟ انہاں لوگاں دی شان نو سوچنا نہیں بس مننا ہے، کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے کہ جڑا میرے ولیاں دے نال دشمنی رکھے گا، من عاد لی ولیجن فقد اذنتہ بالحرب، فرمایا جڑا میرے کسی بھی ولی دے نال دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، میں خدا او دے نال اعلان جنگ کر رہا کہ اللہ کریم دے نال جنگ کرن دی کوئی بھی بندہ طاقت رکھدا نہیں۔ اس واسطے انہاں نو منو، بس منو، جویں جویں انشاءاللہ انہاں دیاں زندگیاں سمجھ آن گیاں، انہاں دا پیار میسر ہوئے گا، جیون دا بھی مزہ آ جائے گا تے مرن دا بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہن میں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا